جب یہ نعرہ لگا میری مرضی میرا جسم، مستورات ہے، جب یہ نعرہ لگا میری مرضی میرا جسم، تو بڑے بڑے دینداروں کے گھر سے استغفر اللہ کی آواز آئی، دنیا داروں کے گھر سے یا اللہ میری توبہ کی آواز آئی۔ پھر بیٹی آگے بڑھی، پاپا صحیح تو کہہ رہی ہے، ہمیں جینے کا حق دینا چاہیے، اور میری بچی جینے کا حق کیا مانگتی ہے؟ تجھے تو اللہ جل شانہ والہ نے اتنا جینے کا حق عطا کر دیا، اللہ نے تجھے اتنی سرداری دی، جب تو پیدا ہوئی تو اللہ نے تیرے باپ کو نوکر بنا کے تیرے پاس کھڑا کر دیا، تیرے پیمپر سے لے کے تیری فراق تک، تیرے پیمپر سے لے کے تیرے برقعے تک ساری ذمہ داری۔ جب تیرے باپ کی قبر جھک گئی تب تیری دو بیٹیوں میں تیرا جہیز اکٹھا ہوا، وہ جہیز اٹھا کر بیکے سے سسرال پہنچانے کے لیے جب تیرے باپ کی جہیز اکٹھا کر کر کے قبر ٹیڑھی ہو گئی، اللہ نے تیرا نوکر تیرا بھائی بنا کر جوان کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا اللہ ساحر یہ بھائی جوان کیوں کیا؟ فرمایا عبداللہ والی ڈولی میں بیٹھے گی، پاک عورت ہے، سیرت بھی پاک ہے، کردار بھی پاک ہے، میں اس کی ڈولی کو بھی کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں لگواتا۔ ابھی سسرال گئی نہیں تھی، کالی گاڑی لال پھولوں سے ڈکی ہوئی دروازے پہ کھڑی تھی، بڑا سج دج کے سیرا باد کے کلا پہن کے ایک نوکر تیسرا کھڑا تھا، جس نے تیری گاڑی کا دروازہ کھول کے تجھے بٹھایا، پھر تجھے ساتھ لے کے گیا، فرمایا بھائی باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، تیرا شوہر تیرا نوکر بنا دیا۔ جب تیرا شوہر تیرے کپڑے لتے کا میری بہن دراز دا ہونا، تھوڑا سا وقت تو میں آپ سے زیادہ لے گیا کیونکہ جو 3 سال کا رستے میں گیپ پہ ڈل گیا، ورنہ ہر سال آمد ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ نے بہت دے دی، اللہ کا بہت احسان ہے۔ میرے عزیزوں کیا ہر بندہ روڈ ایکسیڈنٹ بھی مر رہا ہے؟ مسجد میں موت کسی کو نہیں آ رہی، نہ سجدے میں، نہ نمازوں میں، نہ رکوع میں، نہ قیام میں، نہ گھر بستر میں، ہر کوئی موٹر ایکسیڈنٹ، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے اندر، ہر کوئی گاڑی اپنی گاڑی میں مار رہے، سارے اندھے، سارے بے عقل ہیں، کسی کو نظر نہیں آتا۔ آؤ میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ سارا دن گجر خان میں روڈ کے اوپر کھڑا رہا، 50 روپے 100 روپے کی آوازیں لگا لگا کے گلا بھی اس کا پھٹ گیا، پسینے سے سرابور ہو گیا۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے وہی چنے کی چاول روٹی لے کے کھا لی، پیاس لگی ہینڈ پمپ سے منہ لگا کے پانی پی لیا۔ اللہ اکبر، کبھی گھر یہ پیغام نہ بھیجا، اڑ گئی اگے بیمار رہتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، میرا کیا ہے یہیں سے لے کے کھا لوں گا۔ جب رات کو 10 روپے جوڑ کے گیا کہ یہ سے خرچہ دوں گا، اللہ اکبر، تھکا آ رہا تھا، جسم ٹوٹا ہوا تھا، چہرے پر بھی میرے عزیزوں کالا رنگ پڑ گیا، ہاتھ پر بھی گندگی کے میرے عزیزوں نشان، پیر بھی پھٹے پڑے، گھر گیا۔ تیرے ایک میٹھے بول کا منتظر تھا، اسے کہہ دیتی بسم اللہ، آپ آگے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی، لیکن تو نے آئی، آنے کے بعد اس ایسا سلوک کیا، اسی کے سامنے اس کے بچوں کو مارا، اسی کے سامنے کچن کا شکوہ، اسی کے سامنے چکن کا شکوہ، اسی کے سامنے موٹی روٹی کا شکوہ، اسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالیاں، اسی کے سامنے اس کے بہن بھائیوں کو گالیاں۔ روٹی دی کہ لے یہ کھا لے، تو ساتھ بیٹھ کے کھا، تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے بہتر ہے جانوروں کے ساتھ کھاؤ۔ جان کے بچوں کو اس کے سامنے رلایا، پھر وہ بیچارہ تھک ہار کے اپنے سارے ارمانوں کو کہ گھر جا کے تھکن اتاروں گا، خوش ہوں گا، بچوں میں کھیلوں کودوں گا، اپنے سارے ارمانوں کو اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے اپنے چرپائی کے نیچے قبر کھود کے دفن کر دیا۔ اب کروٹ لے کے لیٹا، گالیاں دے رہی ہے، تیرے سے بہتر تو تھا کسی جانور کے ساتھ بھی آئی جاتی، جب سے تیرے گھر میں آئی۔ اللہ اکبر، میرے نصیب پھوٹ گئے، وہ سارے کاندوں سے سوچتا رہا، آنکھوں سے روتا رہا، دماغ میں سوچتا رہا۔ صبح اٹھا، تیری چرپائی کی طرف دیکھتا رہا کہ اللہ کی بندی مجھے رخصت کرے، مجھے ناشتہ بنا کے دے۔ یہ پوچھو مولا صاحب اللہ سے، یہ پوچھو مفتی صاحب سے، کیا حکم ہے عورت کا؟ جب میاں روٹی جب گھر سے نکلے، روزی کے لیے گھر سے نکلے، بیوی کپڑے دھو رہی ہے چھوڑ دے، آٹا گوندھ رہی ہے چھوڑ دے، گھر کے کپڑے استری کر رہی ہے، بچوں کو یونیفارم بنا رہی ہے چھوڑ دے، دروازے پر آئے، اپنا شوہر کو دیکھے، جب چوکٹ سے قدم باہر نکالا تو مسکرا کے گئے فی امان اللہ، اور پھر آسمان کی طرف منہ کر کے گئے اللہ گھر کی چھت سے نکال دیا، تیری رحمت والی چادر کے نیچے بھیج دیا۔ یا اللہ سہاگن چھوڑ کے گیا، سہاگن ہی آگے ملاقات کرے۔ کس کی
گھر والی آتی ہے دروازے تک، کون ہے جو اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے؟ ساری رات کی جو نیند دماغ میں چل رہی تھی، جذبات کو قابو رکھا کہ روزہ دنیا پہ نہ مذاق اڑائے گی، یہ سارے ارمانوں کو اپنے دماغ میں سوچتا رہا۔ گاڑی ادھر جانی تھی، روڈ ادھر تھی، نہ کھائی کا پتہ لگا نہ گاڑی کا پتہ لگا۔ پوری دنیا کے سائنسدان، پوری دنیا کے ڈاکٹر پچھلے سال پاکستان باہر والے سارے کے سارے پتہ نہیں کون سے ملک کے اندر بیٹھے اور انہوں نے کہا پین ختم ہو گئے، پینسلیں گھس گئی، انیبیں گھس گئی، سیاہی ختم ہو گئی۔ فیکٹری والے کہتے دادا یہ دوا نہ لکھنا، 3 مہینے تک دوا میں نہیں کر سکتے، دے نہیں سکتے۔ سارے ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے، 50 روپے کے ٹوکن سے 5000 کے ٹوکن تک آ گئے، پھر بھی 2 مہینے مریض کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بتاؤ یہ بیماریاں کیا ہے؟ تو سارے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق کرنے لگے، فرمایا یہ بیماریاں اللہ اکبر بیماریوں سے نہیں آ رہی بلکہ گھریلو ٹینشن کی وجہ سے آ رہی ہے۔ سکون ہی نہیں گھر کے اندر، اور تو ساری دنیا کا کفر پریشان ہے، ساری دنیا کا کفر پریشان ہے۔ 5-10 منٹ بات کر دوں اور تھکے تو نہیں بھائی، کر لوں بات۔ ساری دنیا کا کفر پریشان ہے، پاکستان والوں گھور گھور کے میں دیکھ رہے ہیں، منہ میں انگلی لے کے چبا رہے ہیں، پریشان ہے اور کہہ رہے یار سمجھ نہیں آتی، ہمارے پاس ڈالر کی کمی نہیں، ہمارے پاس نوٹ کی کمی نہیں، ہمارے پاس معدنیات کی کمی نہیں، تیل کے ذخائر ہمارے پاس، ہیرے کی کانیں ہمارے پاس، سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس، ورلڈ بینک ہمارے پاس، وائٹ ہاؤس ہمارے پاس، اقوام متحدہ کی قرضیں ہمارے پاس ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ جھوپڑیوں میں رہنے والے، ندی نالوں کے کنارے رہنے والے، کرائے کے مکان میں رہنے والے، چھت ہے تو نیچے چرپائی کوئی نہیں، چرپائی ہے تو اوپر بستر کوئی نہیں، روٹی ہے تو سالن کوئی نہیں، سالن ہے تو برتن کوئی نہیں، پانی کی پینے کے لیے تو برف کوئی نہیں، ٹھنڈا پانی تو صحیح گلاس کوئی نہیں، وجود ہے تو کپڑا کوئی نہیں، پاؤں ہے تو جوتا کوئی نہیں، اللہ اکبر، تارے تو بجلی کوئی نہیں، پائپ تو گیس کوئی نہیں۔ یہ کیسی قوم ہے زمین پر بیٹھ کے کھاتی ہے، پریشان ہے میرے سے، اور نہیں 22ویں گریڈ کے افسر سے نہیں 16ویں سکیل کے افسر سے نہیں، اس ریڑی والے سے جو آپ کے چوک میں ریڑی لگا کے کھڑا ہے اور صبح فجر کی نماز سے پہلے سبزی منڈی گیا اور 10 روپے نوٹوں کی گڈی سے ایک فروٹ کا تھیلا لے کے آیا، پھر اس نے اپنی ریڑی پر سجایا، پھر اسے بھوک لگی، سامنے سے روٹی لے کے کھا لی، پیاس لگی، وہی بغیر نلکے سے بغیر گلاس کے پانی پی لیا، اس کے بعد اسے وہی جون جولائی کے مہینے میں نیند آئی، اپنی ریڑی میں سے گتا یا ڈبہ نکالا، اس کو پھاڑا بچھایا، فرش گرم پر آنکھیں بند کر کے 2 گھنٹے خراٹوں کے ساتھ سوتا رہا، اور پھر اٹھا اور یوں انگڑائی لی، پھر دوبارہ اپنی دکان پر اسی طرح سے جس طرح نہار کو آوازیں لگا رہا تھا کھڑا ہو گیا۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، ہمارے پاس 1 لاکھ روپے کا بیڈ روم ہے، ہمیں نیند نہیں آتی جب تک ڈپریشن کی گولی نہ کھا لے، جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے، ہمیں وہ سکون لاکھوں روپے کے کمرے میں نہیں ملتا جو سکون تمہیں فرش پہ لیٹنے سے مل رہا ہے۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، بتاؤ تمہیں وہ سکون کہاں سے ملا؟ آج حافظ حبیب اللہ کی عابیل کے موقع پر ساری دنیا کو بتا دو اور یہ بتا کے لاجواب کر دو، تمہیں کس نے کہہ دیا سکون مال سے ملتا ہے، سکون سونے چاندی کی چمک سے ملتا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ او ظالمو تمہارے پاس مال ہے اور ہماری جھولی میں آمنہ کا لال ہے۔ جب تک اللہ کے نبی کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ، قرآن والی زندگی ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بات عبدالحلال نے کہہ رہا آج سے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر مکے کے ڈرے یتیم نے، جس کے پیدا ہونے سے ابا چلے پہلے چلے گئے اور جب دنیا میں آئے چلنا بھی نہ سیکھا، ماں چھوڑ کے چلی گئی، دادا بھی 8 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں دادے کی میت پر اکیلا مکے کی گلی میں کھڑا تھا، مجھے انگلی پکڑ کر گھر میں لے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ دنیا کہنے لگی اس کا کیا بنے گا، عرش والا کہنے لگا فکر نہ کرو میں ہوں گا۔ آج تم اسے یتیم دیکھ رہے ہو، مجھے میری عزت کی قسم ہے، پاس بلا کر
نبوت کا تاج سر پہ نہ سجاؤں تو مجھے خدا ہی نہ کہنا۔ آج محمد عربی کا شان دیکھو، سارے نبی پیچھے کھڑے آگے۔ رحمت دو عالم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر امت کی جھولی میں ڈالا، فرمایا دو چیزوں کو سنبھال کے رکھنا، انہیں اپنے فرنٹ پہ رکھنا، بیک نہ لے کے جانا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری زندگی۔ جب تک یہ تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں میں نہیں، دنیا آئے گی بھوکی کھا کے جائے گی، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جب تھوڑے سے پیسوں میں اس کا سودا کر دو گے تو عزت والی جگہ پر عزت کے نقشوں میں خدا ذلیل کرے گا، حکومتوں کے عہدوں میں اللہ ذلیل کرے گا، بادشاہ کے تخت پہ اللہ ذلیل کرے گا، پھر نہ امیروں کو دیکھے گا نہ غریبوں کو دیکھے گا، پھر عذاب آئے گا۔ تسبیح کے دان، تسبیح ٹوٹے، دھاگا ٹوٹے، جیسے دانے پہ ڈالا گرتا ہے، اس امت میں فتنے ایسے آئیں گے۔ اور دیکھ لو، باپ بیٹے کی نہیں بنتی، ایک بیٹی کہنے لگی، ایک بیٹی کو ماں کہنے لگی شٹ اپ، بیٹی کہنے لگی یو شٹ اپ، ماں روتی بھی کمرے سے چند کمرے میں چلی گئی۔ ایک بہن کہنے لگی بہت مصیبت ہوتا، یہ میرے احمد سعید چینل چلاتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، پوری دنیا میں اس نے مشہور کر دیا اللہ کی مدد سے۔ ایک عورت کہنے لگی بولی صاحب خودکشی حلال ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کب باپ مر گیا، بہت زمین مکان چھوڑ کے گیا، ہم نے بھائیوں سے کہا کرائے کے مکان میں بال سفید ہو گئے، دھکے کھاتے، تو سارا نہ دے، اتنا تو دے دے کہ ایک مرلے کا دو مرلے کا مکان مل جائے۔ میں تھک گئی اس لڑائیاں کرتی کرتی، اب میرے چشمے بھی لگ گئے اور میرے اندر ہمت کوئی نہیں۔ بہن بھائی نے کہا اچھا سوچیں گے، 3 دن 2 دن کے بعد دروازے پہ نوٹس آ گیا، تجھے عدالت میں بلایا ہے۔ میں نے کہا بھائی پڑھنا نہیں آتا، کہ یہ فلانا نام ہے، کہ یہ تو میرے بھائی کا، کہ یہ باپ کس کا نام ہو، یہ تو میرے باپ کا نام ہے۔ میرے بھائی نے مجھے بلایا، کہ میں عدالت میں گئی، میرے بھائی نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا، قرآن ہاتھ میں لے کے کہنے لگا جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جج صاحب جو حصہ مانگ رہی ہے، یہ کہتی ہے میں اس کی بہن ہوں، میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں یہ میری بہن ہی کوئی نہیں۔ وہ بہن رو کے کہنے لگی بھائی میں خدا کے واسطے تیرے سے حصہ نہیں مانگتی، یا اللہ اس پکڑ پر اس کو عذاب نہ دینا، میں رو کے دعا کر رہی ہوں۔ عدالت کے اندر اعلان کر کے گئی میرے بھائی کہنے کا حق نہ چھین، قسم دیتی ہوں آج کے بعد حصہ نہیں مانگوں گی۔ پھر پوچھتے گھوڑا کہاں سے آیا؟ جاؤ اپنے تھانے میں اپنے علاقوں میں جا کے دیکھو، چوری کے کیس کتنے، شراب کے کیس کتنے، ڈکیتی کے کیس کتنے، عزت دار پردے میں بیٹھی ہے، میں سربراہ کو سامنے رکھوں گا اور پوچھو 6-4 سال کی بچیوں کے ریپ کے کیس کتنے۔ ڈوب مرنے کا مقام نہیں۔ سب سے پہلے ٹی وی نمائندہ کہتا ہے سب سے پہلے خبر ہم نے دی، یہ اعزاز ہمیں ملا، موٹر وے پہ 2 بچوں کے سامنے بات کی زیادتی، اور بے شرمو، اوے حیا کے، بالکل تم نے اتار کے رکھ دی۔ تم کیوں خبر نہیں دیتے؟ پاکستان کے دینی مدارس نے اس سال 78,000 حافظ قرآن بنے، تم کیوں خبر نہیں دیتے؟ 72,000 نے قرآن یاد کیا، تم کیوں خبر نہیں دیتے؟ 50,000 عالم دین بن گئے، یہ تمہیں خبر دینا چاہیے تھی، اور تمہیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ قرآن مکے میں اترا، سیکھنے کے لیے مسلمان پاکستان کے اندر آ رہا ہے، مکے مدینے میں 23 سالہ زندگی گزار کے گئے، اور لوگوں ناراض نہ ہونا، اسے بہتری نہ سمجھنا، جو زندگی کی ترتیب مدینے میں نہیں ملتی پاکستان میں مل رہی ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا کو مجھے لگی یہ براکن انگلینڈ میں بھی پڑھ سکتے تھے،
فکر تھی او لوگوں میرے عرض کی نا بس 5-10 منٹ کی بات میرے عرض کی نا نیک بننا نیک بنانا چاہتے بننا بھی چاہتے ایک آدمی کی 1954 کے اندر فکر اٹھی وہ کون تھا داعیہ توحید حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ جب مولانا الیاس کے پیروں میں جا کے بیٹھ گیا مولانا کا کچھ عرصے بعد انتقال 1944 میں مولانا کا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا مولانا یوسف کے سر پہ دستار نہ دی مولانا یوسف کہتے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب کا باپ انہیں لے کے لیا آ گیا کہا ہمارے بچے کو تم نے کیوں روکا میں نے کہا آپ لے جائیے ابا کہنے لگا چل اپنا بکسا تیار کر میں سواری لے کے آیا مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ابا سواری لینے گیا میرے عبدالوہاب کو اپنے سینے سے لگایا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا میں نے کہا یہی سنبھلنے کا وقت ہے ڈٹ جا اللہ مدد کرے گا فرمایا نہ پھر باپ نہ ماں سب نے مجھے چھوڑ دیا عبدالوہاب فرماتے ہیں نظام الدین کی بستی کے اندر اکیلا میرا کوئی رشتہ دار بھی کوئی نہیں ایک تن پہ کپڑا دوسرا کپڑا بھی کوئی نہیں فرمایا جب میرے 8 دن بعد کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے مولانا یوسف کو بھی نہیں پتا تھا میرے پاس ایک جوڑا ہے میں رات کو اس خاندے میں کپڑے اتار کے نلکے میں دھویا کرتا وہ گیلے کپڑے پہن کر میں دیوار کے بڈیر پر وہاں بیٹھتا جہاں سے ہوا آر پار گزر کرتی تھی جب ادھر کو ہوا ہوتی میں دامن ادھر کر لیتا ادھر ہوا ہوتی فجر کی نماز سے پہلے کپڑے خوش کر کے پہلی صف کے اندر بیٹھ جاتا جب میری شادی ہوئی میں دولہا بنا دولہن کے کمرے میں گیا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے حاجی صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے فرمایا کرتے تھے میں اپنی بیوی سے کہا میرے پہ 2 حق ہے ایک تیرا حق ایک اللہ کا حق حاجی صاحب فرمانے لگے میرے بیوی کے آگے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے اللہ کے واسطے اپنا حق معاف کر دے اگر اللہ کا حق پورا کر دیا تو جنت میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گا کہ بیوی بھی بیوی تھی اور کہنے لگی عبدالوہاب قدم اٹھانا تیرا کام ہے تیرے ایمان کی سلامتی کے لیے سجدوں میں رو رو کے دعا کرنا میرا کام ہے اور میں اس ایک عورت کی محنت اس ایک عورت کی ہمت دلانے پر اس نے اپنے حق میرے پہ قربان اللہ کے حق پہ قربان کر دیے پھر مرکز والے رو کے ممبر پر بیان کر کے کہتے تھے ایک بردے کلندر کی فکر پہ اللہ نے رائیوٹ کا مرکز بنا دیا جس رائیوٹ کے مرکز سے اللہ نے دین کو پوری دنیا کے اندر زندہ کر دیا اور میرے عزیزو اللہ اکبر آج کتنے بابرکت ماحول میں بیٹھے ہو نماز پڑھ کے بیٹھے ہو نماز پڑھ کے جاؤ گے کہو انشاءاللہ کتنا اللہ کا نام سنا کتنا روئے کتنا دھوئے جو کلمے کی آواز فجر کی اذان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اب یہ کلمے کی آواز اب اذان میں بھی آئے گی اور جھولیاں پھیلا پھیلا کے رو رو کے مانگو اللہ جب وہ ہوتا ہے کلمہ گھر میں نہ رہ جائے کلمہ ہسپتال میں نہ رہ جائے کلمہ کپڑوں میں نہ رہ جائے کلمہ میری ویس کوٹ کی جیب میں نہ رہ جائے یا اللہ جو کلمہ مولوی صاحب نے کار میں سنایا تھا اللہ جو ماں کی گود میں سنایا تھا اللہ وہ کلمہ کو قبر میں بھی ساتھ لے کے چلا جاؤں ایک آدمی کا میرے عزیز توتا گھر گیا توتا چھوٹا پھر بڑا کیا کہ گھر لایا چھیچڑا سا تھا اتنا رویا رو رو کے ندھال ہو گیا کبھی اب توتا ہی تو تھا بچہ تھوڑی تھا کہ یار توتے کے مرنے پہ نہیں رو رہا اللہ اکبر رو رہا تو مجھے اب اس کی موت کو دیکھ کے آ گیا کہ وجہ کیا بنی کہ میں اتنا سا گھر لے کے آیا تھا چھیچڑا تھا آنکھیں میری کھلتی تھی کھاتا بھی نہیں تھا اپنی منہ میں دانا لے کے بادام لے کے توڑ کر دانتوں میں چبا کر اپنی زبان پر رکھ کے اس کی ٹھوکے بنواتا تھا میں نے اسے کھانا سکھایا 2 سال میں نے اس پہ لا الہ الا اللہ کی محنت کی یہ ٹے کرتا تھا کہتا لا الہ الا اللہ پھر ایک دن اس نے ٹے کے بجائے مجھے لا الہ الا اللہ سنایا میں اسے کلائی پہ رکھ کے بہن کے پاس لے کے گیا میں نے کہا توتے کلمہ سنا میں بیٹے کے پاس میں سب کے پاس لے کے گیا میں نے کہا تو سے کلمہ سنا اس توتے نے مجھے کلمہ سنایا پھر کلمہ پڑھنے کی اتنی عادت بن گئی جو گھر میں آتا اسے کلمہ سناتا جو گھر سے جاتا اسے کلمہ سناتا اتنی عادت بن گئی اب رات کو سویا کرتے یہ کلمہ پڑھا کرتا یہ کہا کرتا بڑی لا الہ الا اللہ اٹھو نماز پڑھو لا الہ اتنا کلمہ ایک دن میں
بیٹھا تھا، یہ مجھے یوں کر کے کلمہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا، اچانک بے خیالی میں بلی نے اس کے پنجرے پہ حملہ کر دیا اور اپنے پلڑوں سے اس کی گردن کو دبوچ لیا کہ جب اس کی گردن بلی کے منہ میں آئی تو یہ کلمہ بھول کے ٹہرے ٹہرے کرنے لگ گیا کہ اس کو دیکھ کے مجھے اپنی بہت یاد آ گئی کہ جو کلمے کی تسبیح میں صبح شام پڑھتا ہوں، اسرائیل آ کے میری گردن مروڑے، کبھی میں بھی ٹہرے ٹہرے کرنے لگ جاؤں، مجھے بھی کلمہ نہ بھول جائے اور میں بھی کو ہائے مر گیا، یہاں درد ہے یہاں درد ہے۔ او لوگوں، یہ درد تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن کلمے کے بغیر چلے گئے برس ٹھیک نہیں ہوگا۔ دکان بند کی، سوچ لو کیا کھویا کیا بچایا، رات کو سونے سے پہلے سوچو پیسہ تو بچایا، جو کلمہ ماں کی گود میں سنا تھا وہ بھی بچا کے نہیں۔ خدا کے واسطے میری بہنوں، تین کام، میرے بھائیوں آپ بھی تین کام کر لو، پلے باندھ لو۔ حافظ صاحب کی امیر کے موقع پر تین کام پلے باندھ لو۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے تین کام، صبح اٹھو فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کھول کے نہ پاؤ نہ حدیث، صرف اتنی سی 4 آیتیں، زیادہ سے زیادہ 1 رکوع پڑھ لو اور پھر ایک نبی علیہ السلام کی حدیث جو نبی کے منہ سے لفظ نکلے ہو، مبارک سے ہونٹوں مبارک کے ہلنے سے نکلے ہو، ایک حدیث من غش فلیس باللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا فرمایا پڑھو، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 3 کام تم کرو، 4 وعدے اللہ کر رہا ہے، فرمایا رزق کی تنگی دور کر دوں گا، مال میں برکت عطا فرماؤں گا، اولاد کی کمی نہیں رہنے دوں گا، تیرے گھر والوں کی سب کی حفاظت کی ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ اتنا سا کام کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے عزیزوں، یہ کرونا وائرس ویکسین سے نہیں جائے گا، اجتماعی گناہ ہوا، میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا، اجتماعی کھلا کھلا زمین پہ اللہ کو للکارا۔ ایک ہوتا ہے چوری، دوسرا ہوتا ہے سینہ زوری۔ جب اللہ کو للکارا کھلا کھلا تو اینکر سے پوچھا شرم نہیں آتی کیا کر رہے ہو، خدا کا عذاب آئے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کیا عذاب پہلے نہیں آئے؟ نئی بات تو نہیں آئی، آئے گا بھگت لیں گے، قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، یہ سینہ زوری ہے۔ اللہ نے فرمایا توبہ کر ورنہ دگنا دوں گا، تیرے ساتھ دوسرے بھی پیسیں گے، بے پرواہ کوئی نہیں کروں گا۔ یقین ڈالو جنہوں نے گناہ کیا ان کی تو قبر کے ٹکڑے ہوئے، ساتھ بڑے بڑے دینداروں کی بھی قبریں جھک گئی۔ اور لوگوں جب عذاب آتا ہے تو کٹھی بسیے کے بسیے جاتی ہے۔ یہ مسئلہ میرے عزیزوں کرونا وائرس سے حل ہوگا۔ اجتماعی گناہ ہوا، اجتماعی لوگوں کو توبہ کرواؤ، مرد بھی توبہ کرے، عورتیں بھی توبہ کرے، بچے بھی توبہ کرے۔ یہ نہ پوچھے کیا کیا، یہ پوچھو کیا کیا ہو گیا ہے۔ کوئی صبح سے لے کر شام تک زندگی کا حصہ ایسا نہیں جو اپنے گناہ سے خالی نہ کیا ہو۔ نبی کا نبی کا سالبہ بن عبد الرحمن بیٹھے ہیں، حضور کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا سالبہ کا جی، آپ نے فرمایا مدینے کی گلی میں فلاں مکان میں کام کر کے آؤ۔ مسجد سے نکلے، ایک مکان کا پردہ ہٹا پڑا تھا، دروازہ کھلا ہوا، ایک مکان کا دروازہ کھلا، اچانک کیوں کر کے عورت کی طرف نگاہ پڑی، اِنَّا لِلَّهِ، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا ندامت کا پسینہ ماتھے پر، آنکھوں سے آنسو۔ حالانکہ پتہ تھا، جان بوجھ کے نہیں دیکھا، ارادے سے نہیں دیکھا، اچانک نگاہ پڑی، اللہ کی طرف سے معافی مل گئی۔ کون سال دا نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تیری جرت کیسی بدگاری کرنے کی؟ اسی دن مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ اکبر، سالبہ مدینے میں کیوں نہیں آتا؟ کہ غلامی رسول کا نعرہ لگا رہا ہے اور رسول اللہ کی منشا کے خلاف کام کر دیا، تجھے حضور کی مجلس میں جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ 40 دن ہو گئے مدینے میں پلٹ کے نہیں آئے۔ سالبہ کا گھر بھی پتہ لگ رہا، رشتہ داروں میں ڈھونڈ لیا، کہیں پتہ نہ لگا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بھیجا، سلیمان فارسی کو بھیجا، جاؤ گرد و نواح میں تلاش کرو، زندہ ہے کہ مر گیا۔ جبرائیل بھی تو وہیں سے بتا سکتے تھے، لیکن سالبہ کی توبہ نے سالبہ کی توبہ کو اللہ نے دکھانا تھا۔ میرے عزیزوں 40 دن کے بعد حضرت عمر سلیمان فارسی نکلے، مدینے کی گلی میں پہنچے۔ مدینے سے باہر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا،
کہ تو نے ہمارے سالبہ کو کبھی دیکھا؟ کہنے لگا سالبہ کو تو پتہ نہیں، وہ سامنے کونے میں قاضی بیٹھا ہے، اس کو پہچانتے ہو؟ جوتی پہن کے آیا تھا، جوتا بھی ٹوٹ گیا، سب کے کپڑے بھی اس کے پھٹ گئے، گواہ ہوں رات کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں، 40 دن ہو گئے، میرے کھجور کا دانہ بھی اس کے منہ میں جاتے ہی دیکھا ہے۔ ہر قبر کہتے ہیں میں لمبے قدم اٹھا کے دوڑنے لگا اور میرے سالبہ کا چہرہ دیکھا، کھال اتر نہیں تھی۔ اللہ اکبر، میں نے ہلایا، میں نے کہا سالبہ کیا ہوا؟ اے سالبہ کی چیخ نکلی کہ عمر خدا کے واسطے ڈرانا نہ، عمر ڈرانا نہ۔ اور عمر کہنے کے کیا ہوا؟ کہ عمر پہلے اس بات کی تسلی دے کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی سزا کیا ہے تو نہیں آ گئی؟ سلیمان فارسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سالبہ تیرے سے کیا ہوا؟ حضور نے مجھے کام سے بھیجا تھا، مدینے کی گلی میں مکان کا دروازہ کھلا تھا، میری نگاہ عورت پہ پڑ گئی، میں نے اپنی نگاہ پہ ہاتھ مارا، میں نے کہا یہ کیا ظلم کر دیا؟ جس آنکھ سے تو نے غیر محرم کو دیکھا، یہ آنکھ رسول اللہ کے دیدار کے قابل ہی کوئی نہیں رہی۔ شرم آتی ہے کہ میں حضور کی مجلس میں جا کے بیٹھوں، اللہ کے نبی کو جبرائیل بتا کے بتا دے بدری گاہی کر کے آیا۔ سلیمان فارسی کہنے لگے سالبہ تجھے حضور نے بلایا ہے، کبھی ایسے تو نہیں بھیجا جاتا، اس وقت مدینے میں یہ والی نماز کس وقت ہو رہی ہے، اتنے بجے؟ جب نماز کھڑی ہونے لگے مجھے کندھے پر ڈال لینا، اوپر 40 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے اندر چلنے کی ہمت کوئی نہیں، کوئی ہے مجھے کندھے پہ اٹھا کے مدینے لے جائے، نماز کھڑی ہو میں بھی پیچھے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، حضور سلام پھیرے میں قدموں میں جا کے گر جاؤں گا۔ رحمت والے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبی دے گئے، اتفاق سے اللہ کے نبی کی زبان پہ قرآن کی آیت جاری تھی، یا ایھا الناس یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے کون سی ایسی چیزیں اللہ اور تیرے درمیان دوریاں پیدا ہو گئی، چیخ ماری وہی بے ہوش ہو کے نماز کی حالت میں گر گئے، رشتہ دار انہیں اٹھا کے گھر لے کے آئے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون چیخا؟ تیرا سالبہ آیا تھا، کہا گیا کہ رشتہ دار اٹھا کے گھر لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سالبہ بن عبد الرحمن کے گھر گئے، دیکھا نزاع کا عالم ہے، گھر والے چرپائی کے چاروں طرف کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ اللہ کے نبی پہچانتے کسی کو نہیں ہے۔ رحمت والے نبی سرانے بیٹھ گئے، اے سالبہ کا سر سبھی فرش سے اٹھایا، چرپائی سے اٹھایا، اپنی گود میں رکھا۔ حضرت عبداللہ بن جابر کہتے بالوں میں ہاتھ پھیرے، سالبہ نے آنکھ کھولی، اللہ اکبر، جلدی سے اپنا سر اٹھایا اور پھر چرپائی پر رکھا، اپنی گال کو رگڑنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا سالبہ دنیا ترستی ہے کہ ان کا سر محبت کی گود میں ہو، سالبہ تو نے اپنا سر کیوں پیچھے کر لیا؟ رو کے آخری سانسوں میں کہہ رہے سالبہ، کہتے اللہ کے نبی اس آنکھ سے گناہ ہو گیا، یہ سر تیرے وجود تیری جھولی کے قابل نہیں رہا۔ آپ نے پھر سر اٹھایا کہ سالبہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی تیرے سے راضی، میرا خدا بھی تیرے سے راضی۔ کہنے لگے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اتنا کا آنکھیں بند ہو گئی، اللہ کے نبی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا لوگوں سالبہ کامیاب ہو گیا۔ پھر غسل میں شامل، پھر کفن میں شامل، پھر جنازے میں شامل۔ عبداللہ بن جابر کہہ رہے تھے پیچھے پیچھے حضور کے جا رہا تھا، چوڑے چوڑے قدم رکھ کے چل رہے تھے، ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر، چوڑے چوڑے قدم رکھ کے کبیرے سے نہ گیا۔ میرے کہا رسول اللہ چال کیسی؟ آپ نے فرمایا جانتا نہیں جبرائیل بھی آیا ہوا ہے، 70,000 فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، ایسی توبہ کر کے بڑا کہ 70,000 فرشتہ جنازے کو کرتا دینے کے لیے زمین پر آ گیا ہے۔ ان لوگوں اس وقت ایسی توبہ کی ضرورت ہے، گر گڑا کے اپنے رب کے آگے رونا دیا تھا، رونے جیسی شکلیں اور میری ماں میری بہنوں، خدا کے واسطے ناشکری کو چھوڑ دو، خدا کے واسطے کوسنے میں دینا چھوڑ دو، 3 کام کرو، رات کو جلدی سونا عشاء کی نماز کے بعد، صبح جلدی اٹھنا، فجر کی نماز سے پہلے تھوڑا سا اللہ اللہ کر لینا، اور تیسرا پہننے میں، کھانے میں، اوڑھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، برتنے میں، لینے میں، دینے میں، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بڑھ جاؤ بڑھ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس گھر کے دروازے پر موت تو آئے گی، ساری زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ کوشش کرو میرے عزیزوں، مرد بھی عورتیں، جو دولت نعمت اللہ نے حافظ حبیب اللہ کی
کی اپنی جان کی گود میں یہ حافظ قرآن کی صورت میں دی ہے. پتہ نہیں اس کی ماں نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہوگا, پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہوگا, پتہ نہیں کتنی مرتبہ سورہ ملک سورہ یاسین کی تلاوت کی ہوگی. آج پروردگار عالم نے اس کے سینے کو قرآن کا صندوق بنایا. اللہ اسے مصلی کا بھی وارث بنائے, اللہ اسے منبر کا وارث, اللہ اسے دادے کے نقشے قدم پر چلائے, دادا جی کی جھلک چہرے پر بھی نظر آئے اور کردار میں بھی نظر آئے. دنیا حبیب اللہ کو دیکھے کہ عبد المتین آ رہا ہے, حافظ صاحب کو دیکھے لوگ کے طائب داد اللہ آ رہا ہے. یقین جانو لوگوں, ہمارے سینوں کے اندر ڈگریاں تو بڑی آ گئی لیکن پرکھوں کی نشانیاں بالکل ہی ختم ہو گئی. اللہ کرے ہمارے اندر ہمارے بڑوں کی پہچان آ جائے, نیکوں کے ساتھ تعلق آ جائے. سارا مجمع زندگی کی رخ کی طرف واپس پلٹ آنے کے لیے دین داری کی ذمہ داری, دین کی عالی محنت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے نیت کرو. انشاءاللہ دین پوری دنیا کے اندر زندہ کرنے کی محنت کریں گے اور خود بھی اپنی زندگیوں کے اندر زندہ کریں گے, جس کے لیے اپنے گھر سے لے کر اپنی مسجد کے بعد سے لے کر پوری دنیا کے کونے کونے تک اس دعوت والے کام کو لے کے جائیں گے, تاکہ ہر گھر کے اندر بچہ حافظ قرآن بن جائے, ہر گھر کے اندر رسول اللہ والی محنت والا بن جائے, ہر گھر کے اندر میرے عزیزوں مسجد نبوی اور گھروں کی صحابہ والی گھروں کی ترتیب آ جائے. اس کے لیے کوشش کریں گے نا میرے بھائی. آپ کی مسجد سے ضرورت نکلتا ہے الحمدللہ, ہر جمعرات کو جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے گلشن میں ایک اور پھول بیٹا, ایک اور پھول نے اپنی پتیوں کو یوں کر کے بکھیرا. اللہ اس سعادت کو اور سعادت مندی کا درجہ بنائے, ان کے گھرانے میں نسل در نسل قرآن کے حافظ بنائے, عالم بنائے, دینی مدارس کے خدمتگار بنائے. اللہ یہ نعمت ہمیں نصیب فرمائے. میرے عزیزوں 3 دن کے بعد تیرے میری زندگی میں انشاءاللہ اگر جمعرات آئی تو نیت کرو انشاءاللہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے. ساری زندگی کی نیت کر کے روزہ لگا کے انشاءاللہ مسجد کی ترتیب سے کام شروع کریں گے. کون کون جائے گا انشاءاللہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں؟ جو جائے گا وہ کھڑا ہو کے دکھائے انشاءاللہ. میں 3 دن کے لیے جاؤں گا ماشاءاللہ. 2 جماعت ماشاءاللہ. حافظ حبیب اللہ صاحب اور کھڑے ہو, اور کھڑے ماشاءاللہ, اور کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ. روزے کے لیے اللہ کے راستے میں نقد جماعت انشاءاللہ جائیں گے سارے میرے بھائی, اور باہر والے بھی ماشاءاللہ 3-4 جماعتیں جائیں گی انشاءاللہ یہاں سے, اور خود بھی ایک ساتھی کو ساتھ لے کے جاؤ گے میرے بھائی. اور صرف 3 دن کے لیے جانا, ساری زندگی مقصد بنا کے اس کو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. اس وقت تک نکلتے رہیں گے جب تک دین سارے عالم کے اندر بھی پہنچ جاتا اور ہماری زندگیوں کے اندر بھی آ جاتا. بیٹھ جائے ماشاءاللہ, بیٹھے. ایک اور ارادہ کر لیں, ایک اور ارادہ. امتحانات سر پر ہے, کئی اسکولوں میں ہو چکے اور کئی ہو رہے ہیں. نیت کرو اپنے بچوں کو 5, 8, 10 پڑھانے کے بعد 2 سال کے لیے دینی اداروں کے حوالے کر دو. انشاءاللہ اگر بچہ ذہین ہو تو 9-10 مہینے کے اندر پڑھ لیتا ہے, 7 مہینے کے اندر بھی قرآن کے حافظ بنتے ہیں. نیت کرو اپنے بچے بچی کو کون قرآن کا حافظ بنائے گا انشاءاللہ؟ سارے بناؤ گے. اور اسی سال سے کون شروعات کروائے گا؟ اسی سال سے ماشاءاللہ لگاؤ گے جامعۃ المدین سے کلاس. حفظ کی کلاس کا لگتی ہے, لگتی ہے, دونوں جگہ لگتی ہے. داخل کراؤ گے اپنے بچوں کو. اور ایک آخری وعدہ, ذرا 2 وعدے بھی اور لے لیں. ارادے مجھے میں نہیں لیتا, ارادے تو ساری زندگی میری بھی گزر گئی انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا, لیکن سال کا دعا نہیں کرتی. لیکن الحمدللہ بس اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک تبلیغ کی محنت ہے. تدریس, تصنیف, امامت, خطابت, یہ سارے شعبے ہیں میرے بھائی. اللہ ہمیں سب شعبوں میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بس مدارس حدیثیہ کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ, تعاون کرو گے. ایک تعاون ہوتا ہے 1 سال کے بعد, تھوڑی سی بات کر لوں. ایک تعاون ہوتا ہے 1 سال کے بعد, اور ایک تعاون ہوتا ہے ہر مہینے. ہر مہینے کی ترتیب سے کون تعاون کرے گا کہ میں انشاءاللہ 100 روپے, 50 روپے, 200 روپے, 500 روپے مدرسے کے لیے, نبی کے مہمانوں کے لیے دوں گا. ترتیب بناتے ہو میرے بھائی, کون کون بنائے گا؟ آخری تشکیل. یہ سارے ارادے ہیں وعدے کے ساتھ. آج کے بعد حضور کی سنت کو اس طرح نہیں چلے گا. انشاءاللہ داڑھی سجاؤں گا. آج کے رسول کھڑا ہو, آپ مطلب جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے انشاءاللہ. آج کے بعد داڑھی نہیں کٹے گی, پوری سنت کے مطابق سجاؤں گا بیٹا پکا انشاءاللہ. اگر اللہ مجھے زندگی جائے تو اتنی سی داڑھی آپ کے چہروں پہ آئے. آج کے بعد میں اس طرح خوشبو تو لگاؤں گا, چوموں گا اس طرح. اور کون کرتا ہے ارادہ میرے پر؟ پکا سچا ارادہ کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا انشاءاللہ تعالی. کرتے ہو میرے بھائی؟
پکا سودا، اللہ سے وعدہ، پھر انشاءاللہ وہ وعدے پہ جو اجر دے گا پھر دنیا دیکھے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی بھی جو ترتیب ہے حافظ صاحب آخری سبق سنائیں گے، اللہ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے بہت بہت مبارک حافظ اللہ صاحب کو اللہ پاک کی بہاریں سب کو نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔